चारों तरफ हल्का किया। इसी सांप से जो हल्के का निशान था बैतुल्लाह की बुनियाद डाली गई। और एक दूसरी रवायत में ये भी आया है कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर जहाँ तक बता दिया वहाँ तक बना लिया। और जब ठीक कर दिया हमने इब्राहिम का ठिकाना इस घर का, शरीक न कर मेरे साथ किसी को, और पार रख मेरे घर को तवाफ करने वालों और खड़े रहने वालों और रुकू सजूद करने वालों के वास्ते, क्योंकि और दीगर साबका उम्मतों में रुकू न था। ये ख़ास सिफत इसी उम्मत को अनायत की गई। और ये भी हज़रत इब्राहिम को बताया गया कि आइंदा आने वाली नस्लें इस घर को आबाद करेंगी। जब इत्मीनान कामल हो गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, खुदावंद इसके वास्ते पत्थर कहाँ से लाऊं ताकि इस खाना काबा की तामीर शुरू की जाए और तेरे हुक्म की फरमाबरदारी कर सकूं। अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, जिस पत्थर की तुमको ज़रूरत महसूस हो रही हो वो पत्थर तुमको 5 पहाड़ों से मिल सकेंगे, यानी कोह लबनान और हिरा, अबू कबैस और कोह सफ़ा वो मरवा। इन 5 पहाड़ों से हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा बनाते जाते थे। और इस तामीरी कामों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मदद करते थे। खुदावंद कद्दूस का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, सबसे पहले पत्थर मस्जिद की महराब में रखो। चुनाचे आपने जब फरमाने अलाई पहला पत्थर इस जगह पर रखा जहाँ हुक्म दिया गया था, यानी महराब मस्जिद में नस्ब किया। और देखते क्या हैं कि इस पत्थर पर नाम मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक पत्थर दहनी तरफ काबा के रखा तो इसमें नाम अबू बकर सदीक का लिखा था। और एक पत्थर बाएं तरफ रखा तो इस पत्थर पर नाम हज़रत उमर बिन खताब का ज़ाहिर हुआ। इसी तरह और 2 पत्थर लगाए, उन दोनों पत्थरों पर हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्लाह वजह के नाम ज़ाहिर हुए। गर्ज़ के मतलब ये है कि जब तक इन 5 हज़रात से सच्ची मोहब्बत ना करेंगे इसकी नमाज कबूल ना होगी और ना हज कबूल होगा और ना कोई इबादत खुदा के दरबार में कबूल होगी। बैतुल्लाह तैयार होने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुतजज़्ज़ल दुआ मांगी और जब उठाने लगे इब्राहिम और इस्माइल बुनियादें इस घर की, तब कहने लगे, ए रब कबूल कर, तू ही असल सुनने वाला और जानने वाला है। और कहा जैसा कि हक ताला ने फरमाया। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस रब को इस शहर को अमन अमान वाला और रोज़ी दे इसके लोगों को मेवों से जो कोई इनमें से यकीन लावे अल्लाह ताला पर और पिछले दिन पर जो आने वाला यकीनन है। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, और जो कोई मनकर है इसको भी फ़ायदा दूंगा थोड़े दिनों, फिर इसको कैद करके बुलाऊंगा बराए अज़ाब दोज़ख के और नहायत ही बुरी भले ही क्यों ना हो, क्योंकि ये हुक्म दूरी मुसाफत के वास्ते है। बहरहाल हर मुमकिन तरीक़ा पर इस घर की तरफ चले आएँ। ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, या इलाही, कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और इस आवाज़ को कौन सुनेगा? हुक्म हुआ कि तुम बुलंद आवाज़ से पुकार दो, मैं तेरी आवाज़ को तमाम मखलूक़ात के कानों में, यहाँ तक जो रोहीन जो रूहें बाप के सल्ब में और माओं के रहम में हैं, इन सब को सुनवा दूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर बाआवाज़ बुलंद लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी और कहा, ए लोगों, तुम पर अल्लाह ताला ने एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर बाआवाज़ बुलंद लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी और कहा कि ए लोगों, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हर शख्स को इस हज के वास्ते आना ज़रूरी है। चुनाचा जिनकी किस्मत में हज था, एक बार या 2 बार या ज़्यादा अपने शौक़ से बाप की पुश्त और माँ के रहम में लब्बैक कहा। हज़रत ने किसी को ना देखा और चारों तरफ से आवाज़ आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमतक लका वल मुल्क ला शरीका। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के मैदान में चारों तरफ नज़र की, देखा कि ना पानी है, ना घास है और ना ज़राअत, गर्ज़ के कुछ भी ना था। तो ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दरख्वास्त की,
یا رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز سرسبز شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوئے، اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگریزے سے بری تھی، اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز 1 کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوند تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ پس اللہ کی درگاہ میں عرض کی، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو تو مردے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، حق کہا ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے بالوں کو رکھا اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں آ کر پر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح چاروں جانور باری باری سے درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوہ اور گدھ۔ بعض نے کبوتر کہا ہے، بس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ سوال ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا؟ تو اس کا جواب میں یہ آگے لکھا گیا ہے کہ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے مرغ، اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے ہیں۔ مرغ ذبح ریزہ ریزہ کر دی تھی، وہ اسی طرح آ کر مل گئی کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کاٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئی، اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اسماعیل کو جیسا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمیع مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو کر بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 9 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا۔ اس لیے بدگمان ہو کر گہ سالے کو حضرت سائرہ خاتون کلادہ زرعی پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جوان نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی کہ اے حضرت میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں، اور اسے بہتر فرزند کہ میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اس وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے بادب کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی اے حضرت آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم ہوئی درخت کی شاخ سبزہ ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر پختہ ہوا، تب حضرت سائرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے اور تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو کیا یہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند، نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور لاواحیت کا چرچا 4 دنگ و عالم میں تسلیم کیا جائے گا تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکیں اور دنیا کے معبود ان باطل سے منہ موڑ لیں۔ اور میں اس واقعے کو اسی جگہ پہ اکتفا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی ہوئی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو